بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ النساء کی آیات 32 اور 33، صرف 2 آیات کی تلاوت سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان دونوں آیات کا مکمل ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ۔ لیکن فارمیٹ میں کچھ تبدیلی ہوگی، کیونکہ دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ آپ کا منظوم ترجمہ یقیناً بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اشعار کو یاد رکھنا اتنا آسان نہیں۔ اس لیے دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ منظوم ترجمے کا بھی مفہوم نثر میں بیان کر دیا جائے تو شاید انہیں اسے ریٹینشن کے لیے آسانی ہو۔ تو یقیناً اس کے لیے مجھے تھوڑا سا کام زیادہ کرنا پڑے گا، لیکن چونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے میں یہ ضرور کروں گا، اور آج اسی لیے صرف 2 آیات کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ تفصیل سے ان پہ بات ہو سکے، اور ویڈیو کو بہت زیادہ لمبی نہیں کروں گا تاکہ آپ کا بہت زیادہ وقت نہ لوں۔ لیکن ایک بار پھر یاد کرا دوں کہ میرا منظوم ترجمہ یا اس پہ عمومی مفہوم کا نثر نعم البدل نہیں ہے، خدا نخواستہ، جو علماء کرام نے قرآن حکیم کا مکمل ترجمہ کیا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑے۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی اہم آیات ہیں، اور اب منظوم ترجمہ پڑھنے کی بجائے اس کا عمومی مفہوم میں نثر میں بیان کروں گا، گو کہ میں نے مفہوم عمومی منظوم ترجمہ کیا ہوا ہے تاکہ اسے ہارڈ کاپی کی صورت میں پبلش کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کا پیچھا نہیں کرو جو تم کو نہیں دیں، اور ان چیزوں کی تمنا مت کرو جو کسی اور کو دی ہیں۔ اشارہ کس طرف ہے اللہ تعالیٰ کا؟ حسد کی طرف۔ حسد نہ کرو، تمہیں تمہارے نصیب کا مل رہا ہے اور انہیں ان کے نصیب کا مل رہا ہے۔ مردوں کو مردوں کی کمائی مل رہی ہے، عورتوں کو عورتوں کے نصیب کا مل رہا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو۔ ہاں، تمہیں اختیار ہے، اللہ سے مانگتے رہو، اور مانگو اور مانگو، کیونکہ اللہ کے پاس دینے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اور ترکے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مقرر کر دیے کہ تمہارے میں سے یا تمہاری چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے حصہ کس کو کتنا ملنا ہے، لیکن جن لوگوں سے تم نے وعدہ کیا ہے ان کا حصہ ضرور دو، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تم نے کس سے کیا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وعدہ خلافی نہ کرو۔ تو اب ان 2 آیات میں 2 بہت اہم چیز ہیں۔ نمبر 1، حسد مت کرو۔ نمبر 2، وعدہ خلافی نہ کرو۔ مجھے امید ہے اب آپ کو یہ 2 چیزیں یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور دوستوں اور رشتہ داروں کو کہیے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ
فوری طور پہ ان کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے کہ نئی آیات یا نئی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔